وَقُلْ لِعِبَادِي، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یقولوا، وہ کہیں، التی، وہ بات، ہی احسن، جو سب سے اچھی ہو. بات کرتے وقت وہ بات کیا کریں جو سب سے اچھی ہو، کیونکہ اگر وہ اچھی بات نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ہے یہ جو فساد ڈلواتا ہے ان کے درمیان. یعنی اگر اچھی بات نہیں کریں گے، خراب بات کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جس انسان سے وہ خراب بات کریں گے یا خراب طرح پیش آئیں گے، وہ انسان پہلے انسان سے بدظن ہو جائے گا، بد دل ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ باہم اختلاف شروع ہو جائے گا، فساد شروع ہو جائے گا، دین کا نقصان ہو جائے گا. ان الشیطان، یقیناً شیطان، کانا ہے، للانسان، انسان کے لیے، عدوا مبینا، دشمن کھلم کھلا. شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان جذبات میں بہہ کر، غصے میں آ کر ایسی باتیں بول جائے، وہ کچھ کہہ جائے کہ جس کی پھر تلافی نہ ہو سکے، کیونکہ تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے، زبان کا نہیں مٹتا. اور یوں مسلمان سے کٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان، جو انسان کا کھلا اور ازلی دشمن ہے، انسانوں کے درمیان باہم فساد ڈلوا سکتا ہے. جب ایک شخص دین کی سچی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے اور دوسرا شخص اس کو نہیں مانتا، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ بتانے والے کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہونی شروع ہو جاتی کہ یہ کیسا شخص ہے جس کو میری کھلی کھلی دلیل اور کھلی کھلی بات سمجھ نہیں آ رہی. پھر جب بات آگے بڑھتی ہے اور انکار کرنے والا انکار پہ ڈٹا رہتا ہے، تو دین کی طرف بلانے والا فتویٰ بازی شروع کر دیتا ہے کہ یہ شخص، اس کے اندر کوئی بات نہیں اترتی، اور یہ کچھ نہیں مانتا، اور یہ کافر ہے، اور یہ جہنمی ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا. یعنی جب آپ کسی شخص کو سمجھا رہے ہیں دلیل سے، محبت سے، پیار سے، اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کہاں آ پہنچیں گے؟ غصے پہ، جھنجھلاہٹ پہ، اریٹیشن شروع ہو جائے گی. کیوں نہیں مان رہا یہ؟ اب اس کو دوسرے طریقے سے منواؤ. پھر آپ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں گے، اور جو ہی یہ ڈانٹ ڈپٹ کا دروازہ کھلا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بگاڑ شروع ہو جائے گا. اور اس قسم کا کلام داعی کے لیے کہ جو لوگوں کو دعوت دین دے رہا ہے، اور بالکل نئے لوگوں کو جیسے، یہ درست نہیں. ایک ہے حق کے مطابق پیغام پہنچانا، اور ایک ہے پیغام کے رد عمل کے مطابق ہر ایک کو اس کا بدلہ دینا. کہ آپ نے کسی کو پیغام دیا، ایک نے قبول کر لیا، اب کیا ہوگا؟ آپ کا دل اس سے خوش ہو جائے گا، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ اپنے آپ پہ بات لیں. جب آپ یہاں سے باہر جاتے ہیں، کسی سے آپ کی کوئی گفتگو ہوتی ہے، آپ اس کو ایک اچھی سی بات بتاتے ہیں، وہ بات مان جاتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک دوسرا شخص آپ کو ملتا ہے، آپ وہی بات اس کو بتاتے ہیں، وہ بات مان کے ہی نہیں دیتا، الٹا آپ کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ جو نہیں مانتا، اس کے جواب میں آپ کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. یہ جو ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، اس سے ہم جو بولنا شروع کرتے ہیں، اب ایک تھا ہمارا پہلا لہجہ جس میں ہم پازیٹو دعوت دے رہے تھے، ماننے والے نے نہیں مانا، ری ایکشن ہوا ہم میں. اب ہمارا دوسرا لہجہ آ رہا ہے جو غصے کا ہے، یا اس ری ایکشن کا نتیجہ ہے. تو یہ کام دراصل شیطان کا ہے.
کہ وہ ہمارے اندر ایسی جھنجھلاہٹ پیدا کرے، ہمیں غصہ دلائے، فساد بھڑکائے. اب وہ کام جو شیطان کو کرنا تھا وہ آپ خود ہی کرنے لگ گئے. ہو گیا نا؟ جو کام شیطان کرتا ہے وہ آپ خود ہی کرنے لگ گئے. وہ فساد اس نے تو ایک چنگاری بھڑکائی اور آپ نے وہ شعلہ بنا دی. یہ بڑا نیچرل ہے کہ آپ کے اندر ری ایکشن آئے، لیکن اگر آپ اس ری ایکشن کو کنٹرول نہیں کرتے، صبر سے کام نہیں لیتے، اس کو پی نہیں جاتے، اس پر جواباً شدید ری ایکشن کا مظاہرہ کرتے، تو یہ جو آپ کا نمبر 2 رویہ ہے شدید ری ایکشن والا، جس میں آپ دوسرے کے اوپر فتوے لگانے بیٹھ گئے یا دوسرے کو برا بھلا یا لڑائی فساد شروع کر دیا، آپ نے آرگیومنٹ شروع کر دی، شیطان یہی چاہتا ہے آپ سے، اور آپ نے اس کی بات مان لی اور آپ نے اس کی مرضی پوری کر دی. وہ مثال یاد رکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کھڑے تھے کہ ایک شخص آیا اور وہ حضرت ابوبکر کو گالیاں دینے لگا. حضرت ابوبکر خاموشی سے سنتے رہے، حضور مسکراتے رہے کہ کتنا صبر ہے میرے دوست کا. اتنے میں جب حد ہو گئی، وہ ری ایکشن پیدا ہوا حضرت ابوبکر میں اور انہوں نے ایک بات کا جواب دے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے. حضرت ابوبکر بھلا یہ کہاں برداشت کریں کہ حضور ان سے ناراض ہو جائیں. وہ فوراً ان کے پیچھے گئے اور جا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ جب تک وہ شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا تو آپ چلے گئے. آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم بولے فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں رہتا. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو ری ایکشن پیدا کر آئے گا، وہ تو آپ کو غصہ دلائے گا، اور آپ آگے جب غصے میں اور اپنے دائرے سے نکل کر اپنا کام چھوڑ کر شیطان کے کام میں لگ گئے، شیطان کی مرضی پوری کرنے شروع ہو گئے، تو اب کیا ہوا؟ دین کا نقصان شروع ہو گیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات دین کی طرف بلانے والے اور جن کو بلایا جا رہا ہے، یعنی داعی اور مدعو، ان کے درمیان اپنے لیڈرز یا مقتدا ہوتے جس کی اقتدا کی جائے، ان کی فضیلت کی بحث کھڑی ہو جاتی. ایک کہتا ہے کہ جی میرے نزدیک فلاں اچھا نہیں فلاں اچھا ہے، آپ کہتے نہیں جی ہمارے نزدیک تو فلاں اچھا ہے. مثلا اپنے استاد کے حق میں آپ بولنا شروع کر دیں اور دوسرا کسی اور کے حق میں بول رہا ہوں، مثال کے طور پر بات آسان کرنے کے لیے. اب اس میں ایک بحث شروع ہو جاتی. ایک شخص آپ کے استاد کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کے دفاع پہ تلے ہوئے ہیں، اور جس کو وہ اچھا کہہ رہا ہے آپ اس کی برائی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہوتا ہے نا، ایسے بھی ہوتا ہے یا ہوگا. اب کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات دین سے نکل کر شخصیت پرستی میں چلی جاتی. پہلے دین کی بات تھی، اب شخصیت پرستی میں چلی گئی. اب آپ دین کا دفاع نہیں کر رہے، شخصیت کا دفاع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی انسان کے اوپر اگر کوئی الزام تراشی ہو رہی ہو یا اس کو برا بھلا کہا جا رہا تو اس کو روکنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، لیکن بحث برائے بحث نہیں. صرف اس لیے نہیں کہ چونکہ وہ ہمارے والدین ہیں یا ہمارے استاد ہیں یا وہ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی کچھ کیوں کہے. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جب تعصبات کو ہوا دیتے ہیں ہم، یہ تعصب ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین کا کام پیچھے چلا جاتا ہے، شخصیتیں آگے آ جاتی اور ہر ایک اپنی اپنی شخصیت کو پکڑ لیتا ہے، اصل روح ختم ہو جاتی ہے اور صرف یہ جھگڑا باقی رہ جاتا ہے. ایک اس کی حمایت میں لکھ رہا ہے، دوسرا اس کے خلاف لکھ رہا ہے، وہ اس کی حمایت میں دلائل لا رہا ہے، وہ اس کے خلاف لا رہا ہے، اور نتیجہ دین کو کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں پہنچتا. اب بات یہ ہے کہ کیا یہ ہمارا ہے فیصلہ کرنا کہ کون کتنا اچھا، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ایک عالم کو دوسرے سے اچھا ثابت کریں؟ آپ کو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ ججمنٹ پاس کریں؟ نہیں نا. اس کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں؟ ہماری استطاعت میں ہے؟ ہماری استطاعت میں نہیں. تو گویا شیطان نے کیا کیا؟ ہمیں ایک اصل کام سے نکال کر
ایک اور بحث میں الجھا دیا، اور وہ تعصبات کی بحث ہے۔ جب کوئی گروہ تعصبات کا شکار ہو جاتا ہے، عصبیت کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نماز، روزہ، حج سب برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کی بہت مذمت کی ہے۔ تو کسی نے پوچھا یہ تعصب ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے گروہ کی مدد کرے خواہ وہ ظلم پر ہی کیوں نہ ہو، کہ تم اپنے دوست، اپنے استاد، اپنی پارٹی، اپنی گروہ، اپنی جماعت، اپنے لوگوں کی ظلم میں بھی ساتھ دو، ان کی غلطی پر بھی ان کا ساتھ دو، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہے تو اس کو تم صرف اس لیے چھوڑ دو کہ یہ تو چونکہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے۔ اسے جاہلیت کی بات کہا گیا۔ تو ہمیں یہ بتایا کیا جا رہا ہے، اس قسم کی بحثوں کو چھوڑ کر کہ افضل کون ہے اور غیر افضل کون ہے، بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، اچھا کون ہے اور غیر اچھا کون ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر اصل کام میں لگے رہو۔ اور اصل کام کیا ہے؟ قل عبادی یقول التی ہی احسن، ان بندوں سے کہہ دو کہ اپنی گفتگو کا موضوع وہ ٹاپکس رکھیں جو لوگوں کو فائدہ دیں۔ اگر کوئی مولانا اس بات پہ تقریر کر رہے ہیں کہ اس میں ایک امام کی فضیلت دوسرے اماموں پہ ثابت کر رہے ہیں، تو وہ دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ کچھ خدمت نہیں۔ لوگوں کے مسائل یہ ہرگز نہیں ہے کہ کون سے حضرت یا کون سے مولانا زیادہ اچھے اور کون سے نہیں، یہ لوگوں کا مسائل نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آج کے دور میں لوگ جن مسئلوں کا شکار ہیں، جس حرام کا شکار ہیں، جس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس دلدل سے کھینچ کے نکالیں ان کو۔ وہ کدھر ڈوب رہے ہیں اور ہم کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ دین کے نام پر جب عصبیت ابھری، فرقہ واریت ابھری، ایسی بحثوں کا لوگ شکار ہوئے اور ایسی چیزوں کو موضوع علم بنایا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ حالات ہمارے ہاتھوں سے بہت دور چلے گئے۔ اس لیے نزاعی باتیں، ینزغو اصل نزغہ ہے، یہاں معنی تھوڑا فرق ہے، نزاع اور نزاع وہ ایک نہ سمجھ لیں۔ نزاعی کیا؟ جھگڑے کی باتیں، کہ جس میں مسلمانوں میں اختلاف رائے ہو، جھگڑے کی باتیں، وہ چیزیں جن سے فساد پھیلے، ان سے حتی الامکان گریز کریں، اور اپنی توجہ ان چیزوں پر رکھیں کہ جس سے معاشرے کے اندر خیر پنپ سکتا ہو، جس سے معاشرے کے اندر خوشگوار چیز آئے، لوگ اللہ سے جڑیں۔ کیا ہماری دعوت دین کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگ کسی ایک نام سے جڑ جائیں؟ کہ مثلاً آپ یہ سمجھنے لگے کہ جو لوگ الہدا میں نہیں پڑھتے، کسی اور ادارے میں پڑھتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے؟ نہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں۔ یہ تعصب ہمیشہ دین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے کہ آپ کی محبت اور احترام صرف ان لوگوں کے ساتھ رہ جائے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور جو کہیں اور ہے نہ آپ ان کی عزت کریں، نہ احترام کریں، نہ محبت کریں، نہ ان کو اچھا سمجھیں۔ بندہ مومن کا کام کیا ہے کہ خیر جہاں ہو، حق جہاں ہو، بھلائی جہاں ہو، اس کو لے لے، اور اس کے ساتھ جو چھلکے ہیں، جو کوئی گلی سڑی چیز ہے، اس کو ایک طرف رکھ دے، اسے اگنور کر دے۔ دنیا میں فرشتے نہیں ملیں گے آپ کو۔ ہاں، جہاں شر ہی شر ہو، خرابی ہو، تو وہاں سے پھر حتی الامکان اجتناب کریں۔ لہذا تبلیغ کا یہ ایک بہت بڑا اصول ہمیں دیا گیا، یقول التی ہی احسن، وہ بات کہیں، اس چیز کو موضوع بحث بنائیں جو احسن ہو، وہ نہیں کہ جس کے نتیجے میں فساد آئے، بگاڑ آئے، اختلاف آئے، افتراق آئے، ایک دوسرے کی ضد اور ایک دوسرے سے دوری آئے، وہ کام نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو یاد رکھیں، آپ نے دین کو فائدہ نہیں نقصان دیا۔ آپ دین کی تبلیغ نہیں کر رہے، دین کی تنسیخ کر رہے ہیں، لیکن شیطان غیر محسوس طریقوں سے آپ کو پکڑ کے ادھر لے جانا چاہے گا، تو ہوشیار باش۔ اور شیطان یہ کیوں چاہتا ہے کہ لوگ دین کے نام پر جھگڑوں میں پڑے رہیں؟ تاکہ وہ خوش رہیں کہ ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اور اس طرح عاملۃ ناصبۃ ہو جائیں کہ کام بھی کریں، تھکیں بھی، جزا کچھ بھی نہ پائیں۔ جس نیکی کے نتیجے میں شر اور فساد آتا ہو، وہ نیکی نیکی ہی نہیں ہے،
وہ بھلائی بھلائی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ بھلائی کی تو خوبی یہ ہے کہ وہ بھلائی لاتی، نیکی نیکی کو جنم دیتی، بھلائی بھلائی کا راستہ کھولتی. اگر کہیں بھلائی کے نتیجے میں فساد آ رہا ہے تو خطرے کی علامت ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چھوڑے گا، وہ معاف نہیں کرے گا. مت سوچیں کہ آپ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑ چکا ہے یا آپ سے مایوس ہو چکا ہے. آپ عمر تھوڑی ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ دے یا آپ سے ڈرنے لگے. ان لوگوں سے تو بے فکر ہو چکا ہے نا جو اس کے رستے پر ہیں. اب تو اس کا ٹارگٹ اور اس کا ترنے والا وہ ہے جو دین کے رستے پہ آ گئے. اب تو اس کی ساری کوششیں اس میں لگیں گی کہ ان کو بھٹکاؤں، ان کو اصل ہدف اصل مقصد سے پیچھے کر دوں، ان کا راستہ بدلوا دوں. یہ سمجھے کہ یہ صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں اور جا نہ رہے. یہ سب سے بدقسمتی کی بات ہے انسان، کیونکہ اکرام مسلم جو ہے، مسلمان کی عزت جو ہے، اللہ کو حرم پاک سے، اشہر الحرام سے اور حرام دنوں سے بھی زیادہ پیاری ہے مومن کی عزت. اس لیے جب کوئی مومن کسی مومن کے خلاف زبان کھولے گا تو شر کے سوا کچھ نہیں کہے گا. اور پھر بخاری کی ایک روایت سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں مومن کے دفاع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باتوں کی طرف بھی اشارہ دلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، یعنی بات کرتے کرتے کوئی تلوار یا تیر کے ساتھ اس کی طرف اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے. آج کے دور میں ہتھیار قلم ہے نا، اور وہ مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے، بس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے. کہ ہتھیار ہاتھ میں پکڑ کے بات مت کرو، کیا ہوگا؟ کیا خبر کہ وہ بات کرتے کرتے غصے میں آ جائے اور اس کو دے مارے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ باغیں کھینچ کے رکھو، کنٹرول کر کے رکھو، کہیں ساری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم کو زیادہ جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم اور ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم کر دے اور اگر چاہے تو عذاب دے دے تم کو. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان جب فساد کرتا ہے تو اس فساد کے نتیجے میں عموماً کیا کہتا ہے؟ فلاں تو لانتی ہے، فلاں تو گمراہ ہے، فلاں تو ایسا اور ایسا ہے. تمہیں کہاں سے پتا چل گیا کہ کون لانتی ہے اور کون نہیں؟ آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، اس میں واضح طور پر آتا ہے قوم تبا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ لعین ہے کہ نہیں، حالانکہ ان پہ شاید عذاب بھی آیا تھا. میں سوچ رہی کہ آپ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اصل فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے نا. ہمیں تو اختیار نہیں دیا گیا کہ کسی کو کفر کی حالت میں بھی مرتے دیکھ کے کہیں یہ تو جہنمی اور یہ لانتی ہے. نہیں، ہمیں کیا پتا کہ اس نے مرنے سے 5 منٹ پہلے ابھی نزا کے عالم میں نہ گیا، اس نے توبہ کر لی. پتا ہے ہمیں اس کا اور رب کا معاملہ پتہ نہیں کیا ہو چکا ہو. کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ایسی زبان کھولتے. فرمایا تمہیں نہیں معلوم کون کیا ہے، ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے بارے میں زیادہ اچھی طرح جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے تو تم پر رحم کر دے. جس کو تم لانتی کہہ رہے ہو اللہ چاہے تو اس پہ رحم کر دے، اور جس کو تم کہتے ہو تعصب میں آ کر کہ وہ فلاں بہت بزرگ ہے، برتر ہے، بہت اچھا ہے، اس کو عذاب دے ڈالے. پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی بڑے اچھے کام کرتا ہے، گمراہی پر موت ہو جاتی. ایک شخص ساری زندگی بڑے خراب کام کر رہا ہوتا، آخر میں آ کے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اس لیے انسانوں کے بارے میں تبصرے کرنے، تجزیے کرنے اور فیصلے کرنے سے حد الوسع پرہیز کیا جائے، اور خصوصاً کسی کا نام لے کر. ٹھیک ہے، جہاں ایک برائی نظر آ رہی ہے تو برائی کو تو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاشرے کے اندر ایک برائی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ برائی ہی نہیں ہے. تو برائی کو برائے برائی پوائنٹ آؤٹ کریں گے، کسی ذات کے حوالے سے نہیں. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کے نہیں بھیجا. کس کو کہا جا رہا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آپ کو لوگوں پہ وکیل بنا کے نہیں بھیجا تو ہم کو کہاں سے بھیجا؟ اور پھر ہدایت دینا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں. کسی کے کہ اگر ایک شخص نے آپ کی دلیل سے نہیں مانا، آپ کی محبت سے نہیں مانا، تو اب آپ تلوار کے زور سے اسے منانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ اب میں اس کو ایسا چپ کراؤں گا اور ایسی بےزتی کروں گا کہ اب تو مان کے ہی دے گا. نہیں، چھوڑ دیں. جب آپ نے دلیل دے دی، بات پہنچا دی، آپ کا فرض پورا ہو گیا، بس ختم اب معاملہ. چھوڑ دیں اب اس کو اس کے حال پہ جانے دیں. اللہ نے آپ کو وکیل نہیں بنایا کہ زبردستی اس کو اسلام کی طرف لے آئیں. یہاں ایسا ری ایکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرے رب کو زیادہ پتا ہے کہ کون آسمانوں میں ہے اور کون زمین میں، یعنی کس کا درجہ بلند ہے اور کون ذلیل اور رسوا ہے. وہ ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، جیسے پیچھے پڑ چکے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. انبیاء کے درجے اور مرتبے بھی ہم نے ایک کے دوسرے پہ رکھے، لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ لا نفرق بین احد منہم، تم مت بحثیں کرو کہ کون کس پر کتنا افضل تھا. یہ اللہ ہی کو پتا ہے، اور اللہ ہی کا کام ہے کہ جس کو جہاں چاہے رکھے. وآتینا داود الزبورا، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی تھی. داؤد علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ تھے، اور بادشاہ عموماً خدا سے دور ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان کے ساتھ والے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو دنیاوی کو مال و متاع ہے نہیں، تو آپ بھلا کیوں تبلیغ کرتے ہیں، آپ کیوں دین کی بات بتاتے ہیں، آپ تو نبی نہیں ہو سکتے. وہ کہا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھی، اس نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بھی بنایا اور نبوت بھی دی. تو یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، جس کو جہاں چاہے رکھے. اب دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام کو دو خوبیاں ملی، نبوت بھی ملی اور ساتھ بادشاہت بھی ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبوت ملی، لیکن اس کے باوجود آپ کا مقام تمام انبیاء کے مقابلے میں زیادہ. تو یہ ہمارا کام نہیں کہ بیٹھ کے لوگوں کے پلس نیگیٹو پوائنٹ لکھ کے اور پھر ان کے درمیان فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کریں. یہ دنیا کے امتحانوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کس کا کیا مرتبہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب اگر اللہ نے انبیاء کے بارے میں فیصلہ اپنے پاس رکھا تو عام علماء کے بارے میں، ائمہ کرام کے بارے میں بھی ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم بیٹھ کے یہی بحثیں کرتے رہیں کہ کون سے امام دوسرے امام پہ کس لحاظ سے افضل تھے.